بچے یہاں اسکول پڑھتے تھے تو اسکول کے پرنسپل میرے دوست تھے. میں ایک دفعہ ملنے گیا تو انہوں نے بڑا عجب واقعہ سنا ہے. کہا یہاں دو میاں بیوی ہیں, دونوں ڈاکٹر ہیں, اچھے مشہور. وہ ایک دن آفس آ گئے اور کہنے لگے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچے کھانا نہیں کھا رہے. وہ کچھ بتاتے بھی نہیں. کہنے لگے میں نے دونوں کو بلا لیا. میں نے ان سے کہا بھائی بچوں کیا بات ہے, آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم اپنے امی ابو کے سامنے نہیں بتائیں گے, الگ بتائیں گے. تو کہنے لگے میں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا. میں نے پوچھا بچوں اب بتاؤ. کہا جی صبح ہم ناشتے پر اٹھتے ہیں تو امی ابو سوئے ہوتے ہیں, ہم نے اسکول جانا ہوتا ہے, ہمیں نوکر تیار کراتے ہیں. دوپہر کو کھانے پر آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں, ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. ہمیں کئی دن گزر جاتے ہیں, نہ ماں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے نہ باپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے. تو ہم نے احتجاج کیا ہے کہ ہم گھر میں کھانا ہی نہیں کھائیں گے. تو ایسا کلینک نہ چلاؤ کہ جس سے آپ انسانی حقوق ضائع کرو. اب مریض اتنے زیادہ ہیں کہ سارا دن ساری رات بیٹھو, مریض ختم نہیں ہوں گے. تو ان لنفسک علیک حقا, آپ کی جان کا آپ پر حق ہے. ان لزوجک علیک حقا, آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے. آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے. آپ کے مہمان کا آپ پر حق ہے. آپ کے مریض کا آپ پر حق ہے. لیکن اس طرح کا کلینک اور ڈاکٹری کے نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کا ہوش. اور بیوی بھی ڈاکٹر بن جائے تو اسے دونوں پیسہ ہی بنانا ہے, پیسہ ہی بنانا ہے, صرف اسی کا نام زندگی ہے. تو بہت امبیلنس لائف ہے. جن کے کلینک چل جاتے ہیں, رات ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں, سارا دن ہاسپٹل میں ہے, رات کو کلینک میں ہے, تو گھر کس وقت جائیں گے؟ اللہ کے ساتھ کب باتیں کریں گے؟ اللہ سے کب راز و نیاز کریں گے؟ بیلنس کرنا زندگی کا خوبصورت جو فریم ہے, وہ زندگی کو بیلنس کرنا ہے. اس طرح کل آپ کو اللہ ڈاکٹر بنا دے تو بچوں ایسا نہ کرنا کہ بس پیسے کے پیچھے اولاد بھی بھول جائے, ماں باپ بھی بھول جائیں, رشتہ دار بھی بھول جائیں, صرف کلینک اور مریض, کلینک اور مریض, کلینک اور مریض. ایسا نہ کرو. زندگی کو ایک ترتیب دو. ماں کو ٹائم دو, باپ کو ٹائم دو, بیوی کو ٹائم دو, بچوں کو ٹائم دو. یہ تمہارا اصل سرمایہ ہے. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد. میری ماں مجھے بلاتی تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا اماں جی حاضر, میں حاضر ہوں. ان رشتوں کو ٹائم دینا, باپ کو ٹائم دینا, مریض ہے اس کو ٹائم. ایک بدو نے اپنی ماں کو اٹھایا ہوا کندھے پر اور حج کرایا, طواف کرایا. پھر اپنی ماں سے پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کو حج بھی کرا دیا, طواف بھی کرا دیا, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک کے لمبے سانس بھرے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں, ان میں سے بھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. اور ایک شخص نے خراسان سے اپنی ماں کو اٹھایا, یہ خراسان ایران میں, اور پیدل مکے پہنچا کندھے پر بٹھا کر پیدل, اور حج کرایا. اور عبید اللہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ سے کہا کیوں جی حضرت میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کر پیدل حج کرایا, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے پیدا ہوتے وقت جو ماں نے دردیں جھیلی تھی نا, اس میں سے ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا, ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا. رشتوں کو ٹائم دینا. میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کا قدم ہے, اور اس کے بعد سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا وہ رشتہ داروں سے ملنے والا قدم ہے. اب ان ڈاکٹروں کو مہینوں گزر جاتے ہیں, جانے کی فرصت ہی کوئی نہیں. تو کوئی بیلنس تو ہو. صرف کلینک کے لیے تو زندگی نہیں بنائی گئی. اس طرح کی زندگی ہو بھائیوں کہ آپ
میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہر رشتے آتو کل ذی حق حقہ. میرے نبی دنیا کے بہترین، دنیا کے سب سے بڑے انسان اور سب سے مصروف ترین انسان کے 6 بر اعظم کی نبوت اور آنے والے سارے زمانوں کی ذمہ داری، اور آپ کی 11 بیویاں، 2 انتقال کر گئی، 9 زندہ. روزانہ عصر کے بعد آپ اپنی ساری بیویوں سے ملاقات فرماتے تھے، ایک ایک کے گھر میں جاتے تھے، ملاقات فرماتے تھے، سب کا حال لیتے. پھر مغرب کی نماز پڑھ کے سب کو اپنے جس گھر کی باری ہوتی تھی اس میں جمع فرماتے تھے، اور پھر جس گھر کی باری ہوتی تھی اسی میں قیام فرماتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو شروع میں تو ان کو آٹا گوند کے میرے نبی خود دیا کرتے تھے. اگر آپ کو روٹی پکانا آتی تو روٹی بھی پکا کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنا ٹوٹا جوتا خود گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے اونٹ کو چارہ سر پہ رکھ کے خود جا کے ڈال کے آتے تھے، گھر کو بیٹا بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بچوں کو ٹائم دیتے تھے. اتنی بڑی سرداری، اور بچوں سے کشتی فرما رہے ہوتے تھے. حسن حسین کے ساتھ، جعفر کے بیٹے عبداللہ اون محمد کے ساتھ کشتی کیا کرتے تھے. ایک دفعہ امام حسن آپ کے کھیلتے کھیلتے آپ کے پیٹ پر آ کے بیٹھ گئے، اور آپ کے پیٹ سے کرتا ہٹا ہوا تھا، تو پیٹ پر آ کر بیٹھ کے آپ کی ناف پہ نظر پڑی. وہ معصوم چھوٹے بچوں نے سمجھا سوراخ ہے، انہوں نے پھک پیشاب کی دھار ماری. ہمارے نبی پاک، لفظ پاک بھی آپ کی پاکی کے لیے چھوٹا ہے. آپ یوں بھی نہیں ہوئے، چپ کر کیسے دم ساتھ کے لیٹ گئے کہ بچہ کہیں پیشاب کرنے میں تکلیف نہ ہو، ایسے لیٹے رہے. جب پیشاب سے پوری طرح حسن فارغ ہو گئے تو آپ اٹھے اور ان کو بڑے پیار سے ہٹایا اور جا کر اپنے غسل فرما کے اپنے آپ کو پاک فرمایا. یہ میرا کائنات کے نبی، عالم کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، عالمین کے نبی، فرشتوں کے نبی، نبیوں کے نبی، اگلوں کے نبی، پچھلوں کے نبی، آنے والوں کے نبی، موجودہ کے نبی، ساری کائنات کے بحر بر کے نبی. اور میرے نبی کا بیلنس آف لائف دیکھیں کہ ہر رشتے کو وقت دے رہے ہیں، ہر ایک کے لیے وقت، بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں. یہ میرے محبوب کی زندگی. حسن حسین میں کشتی کرا رہے ہیں، سارے عالم کا درد ہے، اور حسن حسین میں کشتی کروا رہے ہیں. اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، تو حسین نیچے دب رہے تھے، تو اب حسین کو شاباش دے، شاباش 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 تھپکی دے رہے تھے، شاباش بھائی حسین شاباش، دبا لو دبا لو. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ مل کے حسین کو شاباش دے رہا ہوں. یہ زندگی میرے نبی نے پیش کی ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کلینک پیسہ، کلینک پیسہ، کلینک پیسہ، اسی کا نام زندگی. صبح کہیں بیٹھ رہے ہیں، شام کو کہیں بیٹھ رہے ہیں، دوپہر کہیں بیٹھ رہے ہیں، رات کہیں بیٹھ رہے ہیں. او بھائی بس کرو. بیلنس آف لائف. بچوں کو ٹائم دیں، بیوی کو ٹائم دیں، ماں باپ زندہ ہیں ان کو ٹائم. مر گئے ان کی قبروں پہ جائیں. میرے والد کو مرے 26 سال ہو گئے، میں نے آج تک ان کی قبر پہ جانا نہیں چھوڑا. حالانکہ میں اتنا سفر میری زندگی میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میری زندگی ایک پہیہ بن گئی. میں کل بھی ایک دن کے لیے گاؤں گیا ہوں، لیکن میں نے وقت نکال کر جا کر اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دی ہے کہ ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میرا نبی کہہ رہا ہے کاش ماں ہوتی جس کے لیے کل کائنات بنائے، کہتا کاش میری ماں ہوتی. اور آپ 70,000 کا قافلہ لے کے چلے حج کو. 12,000 تھا جب مدینہ سے نکلے، اور مدینہ سے ملل سے روحا، روحا سے عطایا، عطایا سے عرج، عرج سے ابوا. یہ 5ویں رات ہے. ابوا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اب بھی چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں آپ کے قافلے نے سٹے کرنا تھا. 70,000. ایک وادی ہے، اس وادی سے پہلے پہاڑ ہیں جس میں آج سے 56 سال پہلے میرے نبی جب 6 سال کے تھے، 57 سال پہلے جب میرے نبی 6 سال کے تھے، تو آپ اپنی ماں کے ساتھ واپس مدینہ سے مکہ آ رہے تھے. اور ابوا کے پہاڑوں میں ایک دم حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. 25 سال کی عمر اور انتقال ہو گیا. کالے پہاڑوں میں قبر ہے. سن 2000 میں قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، عمرے پہ گیا تھا، تو وہاں سے وہاں ایک رہبر کو ساتھ لے کر گیا تھا. میری زندگی سفروں میں گزری ہے. میں نے بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ سجدے کیے ہیں.
لیکن میں جو کیفیت میری حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ بنی ہے کبھی زندگی بھر میں نے وہ کیفیت محسوس نہیں کی. ایک سورج ڈوب رہا تھا، موسم سوگوار سا، کالے پہاڑوں کا اندھیرا. پھر 1400 سال پہلے میں وہ منظر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کے چہرے کی قسم والضحا، جس کے زلفوں کی قسم واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم وہذا البلد الامین، جس کے قرآن کی قسم قاف والقرآن المجید، جس کا وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جس کے بول کی قسم وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی، جس کو پروٹوکول دے کے پکارا یا ایھا الرسول، جس کو محبت سے پکارا یا ایھا المزمل، جس کو لاڈ سے پکارا یا ایھا المدثر، جس کے نسب کو آدم تک باقی رکھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، جس کے لیے رخ انور سے پردہ ہٹایا فکان قاب قوسین او ادنا. اتنی بڑی شخصیت، کاش تم وہ جگہ دیکھو جہاں وہ 6 سال کا معصوم بچہ تڑپ رہا ہے اور ماں کا لاشا 25 برس کی عمر میں سامنے بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے. میں وہاں کھڑا پگھل رہا تھا. میں نے اس قصے کو ہزاروں دفعہ بیان کیا ہے، ہر دوسرے تیسرے بیان میں میرا یہ قصہ آ جاتا ہے، اور ہر دفعہ میں ایسے ہی بے قابو ہو کر روتا ہوں جیسے میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ میں اس درد کو شاید قبر میں لے جاؤں، بھلا نہ سکوں گا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس جگہ پہنچایا اور میں نے اپنے نبی کا درد وہاں جا کے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، دل کی دھڑکنوں میں اس درد کو بسایا ہے میں نے کہ ہاں اللہ، جس کے لیے تو نے کائنات بنائی، اس جنگل میں اس کی ماں کو مارا کہ آنسو پوچھنے کے لیے دادی نہیں، دادا نہیں، خالہ نہیں، چاچا نہیں، چاچی نہیں، ماں ماں ماں، جواب کوئی نہیں، ماں ماں ماں، جواب کوئی نہیں. اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا آپ کا یہ ایڈیٹوریم کی چھت ہے، اور ایسے ہی پہاڑ کے اوپر ایسے قدرتی فرش ہے کوئی 10 بائی 10 کا قدرت، باقی سارے پہاڑ ایسے ایسے، اور وہ ایسے جیسے اللہ نے پہلے سے رکھا تھا کہ یہیں میرے نبی کی ماں کو سلانا ہے. اور جب آپ، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ وہاں انہوں نے قبر کیسے بنائی، پتہ نہیں پتھر جوڑ دیے، کھدائی تو ہو نہیں سکتی، کوئی لوگ گزرے یا کوئی پتھر جوڑے، بہرحال اللہ جانے. جب نیچے اترے تو اللہ کے نبی پھر ہاتھ چھڑا کے بھاگے اور اوپر چڑھ گئے. کاش تم وہ جگہ جاؤ اور دیکھو کہ جس کے لیے کائنات بنائی اسے کتنے بڑے دکھ سے گزارا ہے. اب بھاگے، اوپر چڑھ گئے، پیچھے ام ایمن بھاگی، اوپر کیا دیکھا، کیا ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا. قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، پھر اب مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی، اب مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی.
اے مینا کے پہاڑ بھی پگھل رہے تھے، آسمان تک شور مچ گیا ہوگا، اس درد بھری فریاد نے تو پتھروں کو پگھلا دیا۔ ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا کوئی نہ تھا، کہاں چھوڑ کے چلی گئی ہو؟ ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو، کہا نہیں میں نہیں اٹھتا، میں نہیں اٹھتا۔ انہیں ایسے کھینچا، کھینچ کے نیچے لائیں، مکے تک روتے 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 روتے۔ میرا یہ رشتوں کی قدر میرا قرآن بتاتا ہے، میڈیکل سائنس نہیں بناتی، اناٹومی تمہیں انسان نہیں بنائے گی، ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا، ہائیجین فزیولوجی تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ آرتھوپیڈک تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ میڈیسن تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ پیتھولوجی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، انسان نہیں بنائے گی، انسان تمہیں قرآن بنائے گا۔ تو میرے نبی کے قرآن، میرے نبی کا علم، اس قرآن کا دوسرا پیغام وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کی بات بتا رہا ہوں کہ ایمانی زندگی سیکھو، اخلاق والی زندگی سیکھو، رشتے ناتوں کی پہچان کرو۔ جتنی بڑی جنت آپ بنا سکتے ہو، بہت کم کوئی آدمی اتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے۔ دکھی کی مجھے گردے کا درد ہوا، میں جماعت میں تھا مردان، تو مجھے لے گئے کلینک، اتنا میں تڑپ رہا تھا، ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا، ایک دم وہ پیتھیڈن کا ٹیکا تھا، میں سو گیا، آنکھ کھلی تو پہلی میرے زبان سے ڈاکٹر کے لیے دعا نکلی۔ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ سیدھی جاتی، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ اگر آپ مریضوں کے ہمدرد بن جاؤ، مجھے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، آپ کی 7 پشتوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، چونکہ جب مریض ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ تمہارا اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ مریضوں کی دعائیں تمہاری اولاد کے کام آئیں گی۔ وہ جو اندر سے دعا نکلتی ہے دکھی کی، تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ 1990 میں حج میں تھا تو میں 2 عورتیں ملی، بوڑھی بوڑھی، کہنے کہ پترا کھڑی گئی ہیں سانو راہ تلا۔ میرا بھی وہ دوسرا حج تھا تو مجھے بھی مدینے کا پتہ نہیں تھا، میں نے کارڈ دیکھا، میں نے کہا ماں جی مینوں بھی کوئی پتہ نہیں، چلو میں تو چھوڑیا ہوں جتھے عورتاں، اکھے چلو اتھے تو چھوڑ ہے۔ تو میں ان کو لے گیا، وہ ادھر تھی اور نماز پڑھنے کی عورتوں کی جگہ ادھر تھی، تو میں مسجد کے اوپر سے چکر کٹوا کے وہاں لے آیا۔ میں رہتا تھا ادھر، یعنی حرم کے اس طرف، میرے ساتھ میری بیگم، پھوپھی مرحومہ، والدہ مرحومہ بھی تھی۔ عشاء پڑھ کے میں ان کو لے کے نکلا، ایک وہاں مدینہ کے ایک دوست نے اپنا گھر مجھے دیا ہوا تھا، تو جب میں گھر کے قریب پہنچا وہ دونوں بڈھی مائیں پھر میرے گھر کے قریب فٹ پاتھ پہ بیٹھی۔ اماں جی اتنی کتنے آ گیا کہ پتر مڑ کھڑی گئی ہیں۔ میں کہا اچھا آ جاؤ، میں نے ان کو ساتھ لیا، اپنے مکان پہ لے گیا، میں نے اپنی بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کارڈ لے کر میں نے اپنے دوست کو فون کیا جس کے گھر میں ٹھہرا تھا کہ اپنی گاڑی بھیجو، اس نے گاڑی بھیجی، میں اس کے دفتر گیا، اس کو دفتر سے اٹھایا، میں نے کہا چلو یہ ایڈریس تلاش کریں۔ ہمیں کوئی پونا گھنٹہ لگا، ہم نے وہ جگہ تلاش کر لی، جگہ تلاش کر کے میں واپس آیا۔ دونوں مائیں 70+ تھیں، وہ روٹی چھوٹی کھا کے سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تہاڈا گھر ویکھ آیا، تانوں چھڈ آواں۔ تو ایک نے کہا وے پترا تینوں اللہ اپنے سونے دیاں زیارتاں کرائی رکھے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے، کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدھی جایا کرتی ہے۔ 1990 سے آج تک
صرف 94 کا ناغہ ہے کہ میں انگلینڈ چلا گیا جماعت میں اور میرا حج رہ گیا، ورنہ 90 سے اب تک کسی سال کا ناغہ نہیں. ہر سال مصروفیت کے باوجود اللہ کہاں سے کھینچ کے اٹھا کے لے جاتا ہے؟ وہ ماں کی، اس بڈھیا کی دعا ہے. میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی، میرا ایک دوست وہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا کہ اگر میں آگے نکل گیا تو پھر یہ بھی اٹھ جائے گا اور میں بھی نکل جاؤں گا، ملاقات نہیں ہو سکے گی. میں طواف میں ہی کھڑا ہو گیا. وہ ایسے دعا مانگتے اس کی یوں نظر پڑی تو اس نے دعا چھوڑی اور بھاگا میرے پاس آ کے ملا. کہنے لگا تمہیں خبر ہے میں کیا دعا کر رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں. کہ میں کہہ رہا تھا یا اللہ وہ اماں کی دعا مولوی طارق جمیل کو لگی ہوئی ہے، وہ حج پہ ضرور آیا ہوگا، ہے کہاں مجھے ملا دے. کہا میں یہ دعا کر رہا تھا تیرے اوپر نظر پڑا. تو اللہ کی قسم جو دعائیں آپ لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے. آپ اپنی جائز محنت لیں، آپ کو حق حاصل ہے. تاجر نہ بنے، تاجر نہ بنے. تو پھر جو دعائیں آپ کو ملیں گی آپ کی 7 پشتیں اس کا خزانہ سمیٹیں تو نہیں سمیٹ سکتے. یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کے حقوق، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. ایک حقوق اللہ تھوڑے سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ ختم ہو گیا. حقوق العباد بارش کی قدر ماں کے لیے الگ ہے، باپ کے لیے الگ ہے، بیوی کے لیے الگ ہے، بچوں کے لیے الگ ہے، بھائی کے لیے الگ ہے، بہنوں کے لیے الگ ہے. پھر ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت ہے اگر شریعت کا پتہ ہوتا، اور بہت بڑا عذاب ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو. اور میرا درد یہ ہے کہ میرے معاشرے کو گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا، گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا. انتہائی امبیلنس معاشرہ ہے. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرنا، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرنا. ہمارے معاشرے میں چاہے ڈاکٹر کا سسرال ہو چاہے مولوی کا سسرال ہو، سسرال بے رحم ہے، سسرال ظالم ہے. لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے جہاں محبت دیکھنے کو ملتی ہے، ورنہ سسرال کا جبر ہے شدید قسم کا. اور آنے والی لڑکی اپنی ساس، اپنا سسر، اپنی نندیں، اپنے دیور سب کی نوکر بن کے آتی ہے. تو اس نے بچے کب پالنے ہیں، اس نے بچوں کی تربیت کب کرنی ہے. آنے والی لڑکی کے ذمے خامند کی روٹی پکانا بھی نہیں ہے، تو ذمے ہے کیا؟ نسل کو تیار کرنا. نسل کب تیار ہوگی؟ جب اس کا ذہن صحیح ہوگا. اور کبھی تانا سنا خامند سے، کبھی سنا بھابھی سے، کبھی سنا دیور سے، کبھی سنا نند سے، کبھی سنا ساس سے، کبھی سنا سسر سے. اس مٹی تے 100 بچے پالنے، وہ تو اپنے بچے اٹھا اٹھا کے پھینکی. اور کتنا حکمت کا بول ہے میرے نبی کا کہ 7 سال تک بس بچے کو پیار دو، نماز بھی نہ کہو، نماز بھی مت کہو. 7 سال تک پیار دو، قریب کرو. 7 سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو. ہم 3 سال کی عمر میں بچوں کو نرسری میں چھوڑ کے آ جاتے اور اس کے اندر میں ہم ایک زہر ڈال دیتے ہیں. 3 سال کا بچہ کبھی اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے، ڈاکٹر صاحب نے کلینک چلانا ہے، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دے ہونا ساڑھے مرغو طلب ہے. اس کے اندر میں ایک زہر بھرتا، وہ نہیں جانا چاہتا. میں تو 11 سال کا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے سینٹر ماڈل اسکول لاہور بھیجا کہ اسے انہوں ڈاکٹر بنانا ہے. میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے، تلمبا چھوٹا سا ٹاؤن ہے. تو میرے دل میں ماں باپ کے خلاف گرا بند گئی کہ مجھے کیوں گھر سے دور کیا. اب میں کھانا کھانے کچن میں جاؤں، ڈائننگ ہال میں جاؤں اور کھانے کے لیے میں انتظار کروں اور کپڑے بھی اپنے اٹھاؤں، دھونے کے لیے دھوبی کو بھی خود دوں اور بوٹ بھی اپنے خود پالش کروں اور سامان بھی اپنا خود میں ٹھیک کروں. میرے اندر میں ماں باپ کے خلاف ایک زہر بھر گیا لاشعوری طور پر کہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا ہے. اب مجھے شریعت پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ تو میرا نبی کہہ رہا ہے اپنے سے دور نہ کرنا. میں ساری زندگی ماں باپ سے محبت نہ کر سکا کہ ایک ایسی گرہ بندھی. شکر ہے مجھے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا تو میں نافرمان نہیں تھا لیکن محبت بھی نہیں تھی. محبت تو اٹھتی ہے، کوئی ہوتی نہیں ہے، کر نہیں سکتا آدمی. میرا چھوٹا بھائی
لاڈ کرتا تھا اپنی ماں سے، اور اتنا قربان ہوتا تھا کہ میں حسرت سے اپنی بیوی سے کہتا تھا مجھ سے یہ لاڈ نہیں ہوتے جو یہ طاہر کرتا ہے، مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ کتنی خوش قسمتی ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ مجھے 11 سال کی عمر میں گھر سے دور کرنا تھا کہ میرے لاشعور میں ایک زہر بھر گیا، میں قربان جاؤں اپنے نبی پر۔ 7 سال تک بس سینے سے لگا کے رکھو، ماں اور بچہ اور باپ، بس۔ اب دیکھنا حضرت ہاجرہ نے کیا کر کے دکھایا، 6 سال کے بچے کو کہاں پہنچایا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی ذبح کرنا، جلدی کرو، اللہ اکبر، جلدی کرو، ذبح کرو، فرض۔ 7 برس تک نماز بھی نہ کہو، 10 سال کا ہو جائے پھر نماز کا کہو، پھر 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کرو، 10 برس کی عمر میں سختی شروع کرو۔ تو کیا کرو، صفات منتقل ہوتے ہیں۔ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں متوجہ ہوتی ہے تو صفات منتقل ہوتی ہیں، اور جب اس کا ذہن ٹینس ہو، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس کو روٹی دینی ہے، اس کے کپڑے دھونے، اس کے کپڑے استری کرنے ہیں، تو وہ بچے کو ٹائم کب دے گی؟ تو یہ بہت امبیلنس سا معاشرہ ہے میرے بھائیو، اس کو سیکھو۔ میں جیسے نماز سیکھتے ہو، نبی کی معاشرت بھی سیکھو کہ آپ نے ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے۔ آنے والی لڑکی کا حق ہے اسے الگ گھر لے کر دو، اگر اتنے پیسے نہیں اسے الگ سیٹ اپ بنا کے دو، اس کا باتھ روم ہو، اس کا کچن ہو، اس کا کمرہ ہو۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور ایک چولہا اس کی ضرورت ہے، اسے الگ دو۔ یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ تم نے کل کسی کی بچی کو گھر میں لانا ہے، کل ان بچیوں نے کسی کے گھر جانا ہے، یہ جانے والی کسی گھر کے لیے عذاب نہ بنے، اور یہ لے جانے والے کسی بچی کے لیے عذاب نہ بنے۔ ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے جس پر اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا نبی بھی راضی ہو، اور فرشتے بھی خوش ہوں، اور اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت بنا دے۔ اس ساری چیزوں کو سیکھنا یہ آپ سب بچے بچیوں پر فرض ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت ٹریننگ ہے اور محنت ہے۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا بچوں سے کہ آپ کو جب چھٹی ہو آپ تبلیغ میں جایا کرو، جب آپ کو لمبی چھٹیاں ہوں آپ چلہ لگاؤ، جب آپ فارغ ہو جاؤ آپ 4 مہینے لگاؤ۔ اب ڈاکٹروں سے بھی کہتا ہوں کہ کچھ وقت تبلیغ کے لیے، تبلیغ سے مراد ہے ایمان کی محنت کو، تبلیغ سے مراد کوئی اوروں کو پریچ کرنا نہیں ہے، تبلیغ سے مراد ایمان اور اخلاق کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے جو اللہ کا فضل و کرم سے 6 بر اعظم میں ہو رہی ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے۔ میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ سیکھنے کی نیت کرو، کوشش کرو۔ آپ ہمارا بہترین سرمایہ ہو، آپ اپنے معاشرے میں ڈاکٹر بن کے رہنا، تاجر بن کے نہ رہنا، کاروباری بن کے نہ رہنا، ڈاکٹر بن کے رہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہ کچھ دے گا کہ شاید شہید کے دائیں بائیں کہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دکھیوں کو سکھ پہنچانا کوئی شہادت سے کم درجے کی بات نہیں ہے، اور علماء سے کم درجے کی بات نہیں ہے۔ کسی ایک دکھی کی آپ کو دعا لگ گئی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کی نسلیں نہال ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک آپس میں پیار محبت سے رہو، سیاست کا حصہ نہ بنو۔ ہمارے زمانے میں تو کالج میں بڑی سیاسی تحریکیں ہوتی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہے، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو۔ اپنی تعلیم سے غرض رکھو، اچھی تعلیم حاصل کرو، اچھے ڈاکٹر بنو، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی فرقہ واریت کا حصہ نہ بنو۔ بچوں مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو۔ میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں، مسلمان بن کے رہو۔ فرقہ واریت کا شکار، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ پکے رہو، میں اس کو نہیں چھیڑتا ہوں، اس پہ چلو، اس پہ رہو، پر اوروں کو بھی مسلمان سمجھو، اوروں کو بھی سینے سے لگاؤ، ایک دوسرے سے ملو، کھلے ماتھے ملو، ایک دوسرے کے سامنے مسکرا کے آؤ، دل کے بغض دور کر کے آؤ۔ اپنی تمہاری مسجدوں میں، مسجدیں اللہ کی ہیں، نہ ان کی ہیں نہ ان کی ہیں، مجھے تو نام لیتے ہوئے بھی زبان پہ
کھجلاہٹ ہوتی ہے، سارے مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے سب مسلمان ہیں۔ ہاں امہات العقائد کو چھوڑ دے تو وہ کافر ہے، ورنہ اللہ کے فضل سے ہر کلمہ گو ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا جنت میں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ فرمائیں گے کہ جہنم میں جس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا تھا اس کو بھی نکال کے جنت میں ڈال دیا۔